اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے حد شکر و احسان کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا اور ہمارے ذہن و فکر میں دل میں ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے بسایا، اور آپ کے سچے پیرویکار، آپ کے طریقے پر چلنے والے سچے صالحین اولیاء کاملین سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو وہ سعادت بخشی کہ ہم نے اللہ کے محبوب ولیوں سے محبت کرنے کا سلیقہ سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ جس بندے کو چاہے جس چیز کے لیے منتخب کر لے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو انتخاب فرمایا کہ اس میں اللہ کے ولیوں کی محبت بس جائے۔ ورنہ تو دنیا میں جینے والے بہت سارے ہیں کہ بہت سارے تو ایسے جلتے کڑتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہی نہیں بستی، وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کی شان و تقدیس کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی کم نصیبی بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے قریب رکھا۔ اس کی رحمت کے حقدار ہونے کو ہمیں اس کے محبوب بندوں کی چاہت کا حقدار اللہ نے بنایا، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بسایا۔ عزیزان محترم، کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں، انعامات و اکرامات ہیں، بالخصوص اہل دنیا پر جو انعامات و اکرامات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اس کے محبوب بندوں کا صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان پر انعام و اکرام فرماتا ہے۔ آج ہمارے پیٹ بھرتے ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں روٹی ملتی ہے، ہمیں پانی میسر آتا ہے، تو یہ اللہ کے ولیوں کے وجود کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی دنیا میں نہ رہیں تو پھر دنیا قائم نہ رہے، بلکہ دنیا پر قیامت قائم ہو جائے، حشر کا میدان آ جائے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو عظیم حصہ ہے وہ ہمیں اس کے ولیوں کی محبت سے عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمارے دل میں اس کے ولیوں کی محبت ہے تو جان لیں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے رحم و کرم کا سایہ دراز فرمائے گا، اور اس عظیم نعمت سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے راستے کو جو متعین فرمایا ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کے راستے ہی کو کامیابی کا راستہ اللہ نے متعین فرمایا، اور نیک بندوں کے راستے ہی کو اللہ نے کامیابی کا راستہ متعین فرمایا۔ اور اگر ہم چاہیں کہ نیک بندوں سے سوا ہٹ کر کے، ان سے جدا ہٹ کر کے اپنا ایک الگ راستہ بنائیں، نہ یہاں کامیاب ہوں گے نہ وہاں کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے۔ ان کے عظیم صبر و استقلال کی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ ان کا ہر قدم ان کے بعد کے چلنے والوں کے لیے نقش راہ نجات اللہ نے متعین فرمایا، راہ ہدایت کا عظیم چراغ متعین فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دعا سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو آخر وہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پر چلنے کی ہمیں دعائیں مانگنی ہے؟ آخر وہ کون سا سلیقہ ہے کہ جس پر ہمیں چلنا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جسے ہمیں سیکھنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر واضح طور پر فرما دیا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس کے چلنے والوں پر میں نے انعام فرمایا ہے۔ انعام والے بندوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیقہ بتا دیا کہ ہمیں جب دعا مانگنا ہے تو ہمیں اللہ کے انعام والے بندوں کے طریقے پر چلنے کی دعا مانگنا ہے۔ اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ
وسیلے کا انکار کرنے والے جو ہر دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی آیات مبارکہ پر اگر وہ غور و فکر کر لیں تو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور وہ بندے جسے وہ ناپسند کرتا ہے ان کو بھی اللہ نے ذکر کر کے بتا دیا کہ ان جیسا نہ بنو جن سے میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان کے راستے پر نہ چلو جنہیں میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان کے راستے پر چلو جن کو میں پسند کرتا ہوں، انعام فرما چکا ہوں۔ یعنی جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان کے راستے پر چلنے کی دعا ہمیں ہر نماز میں مانگی جانا، اور اس کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اس کے محبوب بندوں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے، جو ان بندوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، عقبہ بھی کامیاب ہو جاتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے جو سرزمین دکن کی عظیم ہستی شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کی عظیم ذات مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جتنے انعامات فرمائے ہیں، آپ پر جتنے اکرامات فرمائے ہیں، ان انعامات و اکرامات کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا انعام و اکرام تو یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو شہزادہ رسول بنایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد میں پیدا فرمایا ہے، اور علم ظاہری علم باطنی میں ایسا با کمال بنایا کہ ہر کمال والے اس زمانے کے ان کے زانوے ان کی بارگاہ میں جب تک کہ زانوے ادب طے نہ کر لیتے انہیں علم و کمال کی معرفت ہی حاصل نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بڑھائی کہ ہر بڑی شان والا اسے ضرور جانتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہدایت اور معرفت کے راز و رموز کو سیکھنے کے لیے جن اکابرین زانو ادب طے کرتے تھے، ان عظیم شہنشاہان اولیاء میں دیکھا جائے تو ایک ہستی حضرت خواجہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو وہ مقام عطا فرمایا، اور حالانکہ وہ بھی حضرت خواجہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان وہ بھی حضرت امام حسین شہید کربلا کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز بھی حضرت امام حسین شہید کربلا کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان عطا فرمائی ہے، آپ کے مرید و خلیفہ رہے، آپ سے انہوں نے اکتساب فیض فرمایا، اور ایسا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ بندہ نواز کی صحبت بابرکت سے ان پر جاری فرمایا کہ آپ ہی کا سلسلہ پھر اللہ کے فضل سے جاری ہوا، جسے سلسلے اشرفیہ چشتیہ اشرفیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، اس شان کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ خود حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم شہنشاہ اولیاء سلطان الاولیاء حضرت غوث اعظم پیرا میر مینا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بیان فرماتے ہوئے اور آپ کے اس فرمان عظیم کا اعلان تفسیر سمجھاتے ہوئے کہ جس کو غوث اعظم نے فرمایا کہ اولیاء میرے مقام کو نہیں جانتے ہیں، میں ہر ولی کے مقام سے آشنا بنایا گیا۔ اللہ نے مجھے ہر ولی کے مقام سے آشنا فرمایا ہے، اور اولیاء میرے مقام کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ اور کیا مقام ہے کہ اللہ کے عظیم ولی حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، انا فی حضرت التقریب وحدی، میں رب ذوالجلال کے قرب خاص میں تنہا انعامات و اکرامات کو پاتا رہتا ہوں جہاں دوسرے ولی کے گزر کی مجال نہیں ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اہل کمال کا مقام و مرتبہ اگر کسی کو سمجھنا ہے، اہل کمال و جمال کا مرتبہ اگر کسی کو سمجھنا ہے، معرفت کے شہ سواروں کے مقام و کمال کو اگر کوئی پہچاننا چاہتا ہے تو اسے کم سے کم اللہ کے ولیوں کی محبت تو کم سے کم اس کے دل میں ہونی چاہیے، تبھی اس کا کچھ نہ کچھ تو اندازہ لگا سکتا ہے۔ ورنہ ولی کے ولایت کا کمال اگر وہ جاننا چاہے گا، جب تک کہ خود ولی نہیں ہوگا اس کمال کو پہچان ہی نہیں پائے گا، اس انعام کا اندازہ ہی نہیں لگا پائے گا جو اللہ تعالیٰ ایک ولی پر انعام فرماتا ہے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ اس مجلس میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اسی مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، ایک ایسے شخص بھی حاضر تھے جو اللہ کے ولیوں سے خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھے، ان کی محبت کو خاص دل میں بسائے نہیں ہوا کرتے تھے، مگر وہ سننا چاہتے تھے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ جاسوسی تو ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے۔ 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین فرمائی تھی تو کچھ ایسے لوگ بھی گھس گئے تھے کہ مسلمانوں کے حال چال کو پہچان
پہچان لیا جائے، ان کے ظاہر و باطن پر نظر رکھ کر کے دوسروں کو خبر کر دی جائے۔ ڈھونگی جو منافق بنے تھے وہ بھی گزر گئے تھے، اس زمانے میں بھی جاسوسی ہوتی رہی ہے، بعد میں بھی ہوتی رہی ہے، قیامت تک کے ہوتی ہی رہتی ہے۔ جو اہل دنیا ہوتے ہیں، جو اہل منافقت ہوتے ہیں، جن کا باطن ظاہر سے میل نہیں کھاتا ہے، جن کا ایمان ان کے قول سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، قول کچھ ہوتا ہے، بول کچھ ہوتی ہے، دل کا حال کچھ ہوتا ہے، ایسے لوگ تو اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، قیامت تک کے رہیں گے۔ رسوا تو یہ لوگ قیامت کے دن ہوں گے۔ ہاں، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کے لیے ایک وقت ہوا آیا تھا جو رسوائی کا وقت تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، امام ابو نعیم نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے، امام طبرانی نے بھی ذکر فرمایا حدیث مبارکہ کو، اور بھی دیگر جگہوں پر احادیث مبارکہ وارد ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور منافقوں کے رسوا ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فلاں فلاں کے نام سے ارشاد فرمایا، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، اے فلاں کھڑے ہو جاؤ تم منافق ہو، اور ہماری مسجد سے نکل جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرمایا اور ان کو رسوا فرما دیا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول جب چاہیں انہیں رسوائی ہو سکتی ہے، اور رسوائی اس زمانے میں ہوئی ہے، اور باقی کے چھپے ہوئے ہیں، قیامت میں سب کی رسوائی جو منافقیں ہونے والی ہے، جو کفر و شرک کی دلدل میں پھنسے ہیں، ان کی بھی ہونے والی ہے۔ فلاح و ظفر، کامیابی تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، جن کے دلوں میں خلوص للہیت کا ایسا دریا موجزن ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی محبت اس میں سرایت ہے، ان کی عظمت اس میں سرایت ہے، ان کی شان و عظمت اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی ہے اس کا اعتراف ہے، اور نیک اخلاق و اعمال کی طرف توجہ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب فرمانے والا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایک حاضر تھے، وہ دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی اور ظاہری علوم شریعت میں وہ ابھی بہت آگے تک کے پڑھ چکے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے دستار بندی بھی، سرٹیفکیٹ بھی مولویت عالمیت کی حاصل کر لیا تھا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ جس کے مجلس میں حاضر ہیں وہ ایسے ہیں جو شہنشاہ علوم ظاہری بھی ہیں، شہنشاہ علوم باطنی بھی ہیں، اور ایسے عطا ہے اللہ تعالیٰ کی ان کو کہ عطائے رسول کی عطا بنا کر کے گلبرگہ کو پیش کیا گیا ہے، گلبرگہ کو ان کے عظمت و ان کی برکت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ وہ عظیم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز ان کی طرف توجہ کر کے فرماتے ہیں انہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ جن کی ظاہری علوم ابھی پہلی منزل کو بھی پوری نہیں پہنچی وہ ہماری مجلس میں آ جائیں اور اہل دل اور اہل کمال، اہل معرفت کے مقام و حال کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ انہیں چاہیے کہ پہلے صحاح ستہ کو جا کر کے سبقن بعد سبقن، درسن بعد درسن، سطرن بعد درسن، فلاں فلاں عظیم ہستیوں سے پڑھ لیں تاکہ علم کی برکت ان کے دل میں سما جائے۔ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ مجھے کو کہا جا رہا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے، بظاہر میں نے سند تو حاصل کر لی ہے مگر علم سے کوسوں دور ہوں، مجھے علم اس سے حاصل کرنا ہے جسے اللہ نے علم کی برکت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ اندازہ انہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی توفیق عطا فرما دی، ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بالعموم جو حاضر ہوتے ہیں وہ ہدایت ہی پا کر کے جانے والے ہوتے ہیں، کچھ ہی کم ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے دل کی شقاوت کی وجہ سے وہ محروم اور راندہ درگاہ بنا دیے جاتے ہیں، پھٹکارے ہوئے بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ پاک کی بارگاہ کو اللہ تعالیٰ نے مقبول خاص و عام اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ جو آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جاتا، جو آپ کے چہرے مبارکہ کی زیارت کر لیتا تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، جو آپ کے کلام کو سن لیتا تو ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہو جاتا، کمال کی منزلوں کو پہنچنے والا ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں بے پناہ عظمت حضرت خواجہ بندہ نواز شہنشاہ دکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر فرما رہے تھے، اس جگہ کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر مشہور تھا، علاقے کے لوگوں کو گاہے بگاہے تنگ کیا کرتا تھا، انہیں تکلیف دیا کرتا تھا، انہیں ایذا پہنچایا کرتا تھا، اپنے اس جادو کی وجہ سے اور اپنی شیطانیت کی وجہ سے ظلم کا ایک ایسا بازار گرم کر رکھا تھا کہ جس کا سامنا کرنے کی عام لوگوں میں طاقت ہی نہیں تھی۔ لوگ حیران و پریشان تھے، وہ پریشانی کے حال میں اسی طریقے سے گزر رہے تھے، وہ اپنے لیے کسی رحمت خداوندی کے لے کر آنے والے اللہ والے کے انتظار میں تھے، اللہ کی مدد کسی ولی اللہ کی صورت میں ان کے پاس آ جانے کے وہ انتظار میں تھے۔ اللہ
نے ان کے دعاؤں کو، ان مظلوموں کی دعاؤں کو شرف قبول عطا فرمایا، اور حضرت خواجہ بندہ نواز شہنشاہ دکن کو ادھر اللہ تعالیٰ نے جانے کا موقع نصیب فرمایا۔ حضرت شہنشاہ دکن جب اس طرف تشریف لے جاتے ہیں تو لوگوں نے آپ کے قدموں پر گر کر کے اپنی پریشانی کا شکوہ کیا، حضور ہم پریشان ہیں اس جادوگر کی جادوگری سے، اس کی ایذا سے ہم پریشان ہیں، نہ ہمارے گھروں میں چین ہے، نہ ہماری زندگیوں میں سکون ہے، نہ ہمیں زندگی جینے میں کوئی مزہ ہے، نہ کوئی جینے کی راہ نظر آتی ہے، نہ موت کا کوئی راستہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ جیا جائے نہ مرا جائے، ایسی حالت ہماری ہوتی جا رہی ہے، خدا را اس بدبخت سے ہمارا چھٹکارا دلائیے۔ اللہ کے محبوب ولی کی بارگاہ میں لوگوں نے شکایت تو اس طرح سے کی کہ اسے کیفر کردار کو پہنچا دے، فنا فی النار کر دیں، اسے مار دے، دنیا سے نیست و نابود کر دے، مگر اللہ کے ولی کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو عام نگاہیں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اسی کو اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کے متعلق سے کہا گیا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان کا نیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ نگاہوں کو بند کرتے ہیں، لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ کس کے لیے کیا فیصلہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز اس شخص کے سامنے جیسے ہی جاتے ہیں اور آپ نے نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند فرمایا، اور اللہ نے ایسا جلال آپ کے زبان میں عطا فرمایا تھا، جیسے ہی صدائے تکبیر بلند ہوتی ہے مقابل اس جادوگر کے جسم پر لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، تھر تھرا اٹھتا ہے، وہ اپنی تمام طاقت جو شیطانی اس نے حاصل کی تھی، اپنی تمام شیطانی چیلوں و طاقتوں کو لے کر کے حضرت پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مگر فانوس بن کر کے جن کے حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے کا مرحلہ ہے۔ خدا نے اپنی قدرت کا مظہر بنا کر کے انہیں بھیجا ہے، خدا نے اپنی رحمت کا اظہار کرنے والا عظیم ولی کامل وہاں بھیجا ہے، رحمت للعالمین کی رحمت کا دریا بہانے والا ولی باکرامت کو اللہ نے بھیجا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے، حضرت خواجہ بندہ نواز پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے، خواجہ کی نگاہیں اس کے دل کو پاکیزہ کرتی نظر آتی ہے، خواجہ نے نگاہوں سے اس کے دل پر اثر فرمایا، توجہ فرمائی کہ حال جو گناہوں کا کفر و شرک کا دل میں تھا بدلتا گیا، نگاہوں کا نور دل میں سماتا چلا گیا، اور نور جب دل میں سما گیا تو زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یہ عظیم نعمت حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو سدھار دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی لوگوں کے ظاہر پر نہیں جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی حالتوں کو بدلتے رہتے ہیں، دلوں کو خدا کی رحمت سے قریب کر دیتے ہیں۔ جب خدا کی رحمت سے قریب ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کا جب اس پر نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب انوار و تجلیات کا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نزول ہونے لگتا ہے تو اس کا اثر تو ظاہر پر بھی ہونے لگتا ہے، اور باطن پر تو ایسا نکھرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر ذرہ ذرہ رحمت خداوندی میں ڈوبتا ہوا چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ نہ وہاں پر تلوار اٹھائی جاتی ہے، نہ وہاں پر توپ گولے اور تیر و کمان کو اٹھایا جاتا ہے، اگر اٹھایا جاتا ہے تو زبان سے خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اور اپنے نگاہوں کے اثر سے دلوں کے حال کو بدل دیا جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی نگاہ کا اثر جسم کے اندر گھس کر کے کیسے اثر کر دے۔ عزیزو آج سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ایک جو روشنی آتی ہے وہ روشنی کو جسے آج لیزر لائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جسم کے باہر سے دل کے اندر ہو یا گردے کے اندر ہو پتھر کو پھوڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دیتی ہے۔ یہ جب انسان کی بنائی ہوئی روشنی کی یہ طاقت ہے کہ ظاہر میں جسم کو نقصان پہنچائے بغیر اندر کے حصے کو بھی نقصان پہنچائے بغیر وہ چیز جو جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو توڑ مڑوڑ کر کے باہر نکال دے، اور اللہ کے ولی کی نگاہوں میں وہ تاثیر ہی نہیں رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہوں کو روشن کرنے والی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جس کی نگاہوں میں نور الہی کی چمک سما جاتی ہے اور جس کے نگاہوں میں نور الہی کے تجلیات کا بصیرہ خدا فرما دیتا ہے تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دل کو عشق الہی میں سوختہ بنا دے، کبھی دل کو عشق الہی سے منور و روشن بنا دے، ایسا تابندہ بنا دے کہ اس کی ہر چمک سے آنے والا زمانہ فیض پانے والا ہو جائے۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اکثر زیادہ
جو عام طبعی موتوں سے ہٹ کر کے اکثر سے زیادہ لوگ جو مرنے والے ہوں گے، میری امت کے اکثر جو لوگ ہلاکت پانے والے ہوں گے، وہ لوگوں کی بری نظر سے ہلاکت پانے والے ہوں گے۔ وہ حال ایسا ہوگا کہ اچھے بھلے انسان کو قبر میں پہنچا دے گی وہ نظر، اور اچھے بھلے اونٹ کو ہڈیوں کا ڈھانچے میں تبدیل کر دے گی۔ یعنی نظر کا اثر ہے۔ العین حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ سے دیکھے جانے والی بری نظر کا ضرور اثر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، سوچنے کی بات ہے، جب بری نظر کا اتنا اثر ہے کہ انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، تو پھر نور کی نظر کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے ولی کی نظر کا کیا حال ہوگا؟ جب ایک انسان کی بری نظر انسان کے حال کو بدل سکتی ہے، تو ایک کامل انسان کی کامل نظر بھی انسان کے حال کو ضرور بدل سکتی ہے۔ اللہ کا ولی جب نظر ڈالتا ہے تو ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ نکھار دیتا ہے، ایسا سدھار دیتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کو سدھارنے والا ہو جاتا ہے۔ معاملہ حضرت خواجہ بندہ نواز ہی کا ہے۔ ایک مرتبہ آپ دریا میں سفر کرنے کا ارادہ فرمایا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، ساری کشتیاں ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سوائے ایک کشتی کے کوئی کشتی پار کرانے والی نہیں ہے۔ آپ بھی اس میں سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار میں ہونے سے پہلے بہت زیادہ پیسہ طلب کیا گیا تھا، چونکہ ایک تنہا کشتی ہے سوار کرانے کے لیے، اب دوسری کوئی سواری ہے نہیں کہ بھئی جس کے ذریعے پار اترا جائے، تو اب پیسہ ظاہر سی بات ہے کہ دگنا تگنا ہی لیا جا رہا ہے، زیادہ پیسہ متعین کر کے لیا جا رہا تھا۔ ایک غریب مفلوق الحال انسان جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کے پاس پہننے کو بھی پورا لباس نہیں تھا، وہ اس کے کرایہ کہاں سے دے سکتا، مگر اسے پار پہنچنا تھا، تو وہ کشتی میں سوار ہو گیا۔ مگر جب کشتی سوار ہونے کے بعد جب کشتی دریا میں چلنے لگی، جب سب سے پیسہ لیا جانے لگا، تو ایک وقت وہ آیا کہ اس فقیر سے بھی پیسہ طلب کیا گیا۔ وہ بیچارہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، وہ کرایہ کیا ادا کر سکے؟ وہ تو اپنے مفلوق الحالی کا گریہ کرنے لگا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا را اتنا سب تو تم لے رہے ہو، دگنا تگنا سب سے لے رہے ہو، ان میں سے ایک مجھ کو رحم کھا کر کے چھوڑ دو، پار کرا دو، تمہارا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ مگر کشتی کے جو مالک ملاح تھے، ان پر شیطان اور بھوت سوار تھا۔ انہوں نے کہا اپنے جو نوکر چاکر تھے ان سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے دریا میں پھینک دو۔ ظلم کی انتہا ہو گئی، حضرت کے موجودگی ہے، اس کو اٹھا کر کے خادموں نے نوکروں نے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت کو پہچاننے والوں میں سے ایک شخص وہاں پر دریا کے سفر میں، اس سفر میں کشتی کے کنارے پر ٹھہرا ہوا ایک شخص تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ فلاں کودو، اس کو باہر نکال کر کے لے کر آ جاؤ۔ حضرت کے حکم سے فوراً وہ غوطہ لگاتا ہے، اس ڈوبنے والے انسان کو پکڑ کر کے باہر لاتا ہے، اوپر پھر اسے کشتی پر سوار کر لیا جاتا ہے۔ اب کشتی کے جو ملاح تھے، جو نگران تھے، جو مالکان تھے، وہ سب بہت غصے کی حالت میں برا کہنے اور برا کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہے تھے۔ ان سے بے پرواہ حضرت نے اس بندے کو قریب فرمایا اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کا مظہر آپ کی نگاہ نے وہاں پر اثر دکھایا کہ آپ نے اپنے دست شفقت کو ان کے سر مبارک پر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ایسا فرمایا کہ ان کے ظاہر کا تو حال تو تھا ہی، مگر باطن میں اللہ نے انہیں ایسا باکمال بنایا کہ وہ وقت کے کامل اولیاء میں ان کا شمار ہو گیا۔ اب جب وہ کامل اولیاء میں شمار ہو گئے، اللہ کے رحمت کا وہ انہیں حصہ مل گیا، حضرت کے قدموں سے چمٹ گئے، اور ان کا یہ حال دیکھا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، اللہ کے محبوب بندے کی دل آزاری کرنے کی وجہ سے ڈائریکٹ انہوں نے سیدھا حضرت خواجہ بندہ نواز کی دل آزاری نہیں کی تھی، آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے ایک غریب بے حال انسان کا، ایک مجبور انسان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر ظلم کیا۔ اس پر ظلم کیا جانا ان کو تکلیف کا سبب بنا۔ تو جب اللہ کے ولی کو تکلیف ہو جاتی ہے تو حال کیسے ہوتا ہے؟ دنیا نے بھی دیکھا اور کشتی کے مالکوں نے بھی دیکھا، اچانک دریا میں بھنور سا آ جاتا ہے، اور وہ بھنور آ جاتا ہے تو فوراً دریا میں وہ کشتی گھومتی ہے، واپس پلٹ کر کے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہیں پر وہ کشتی پہنچ جاتی ہے۔ لوگ کشتی سے اترتے ہیں، اور کشتی سے اترتے کشتی ٹوٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، اس میں بہت سارے وہ بھی تھے جو اپنے نہیں تھے، بہت سارے وہ بھی تھے جو اپنے بھی تھے، مگر حال کیا ہوتا ہے اللہ کے ولیوں کا؟ جب ان کا کمال و جمال
حال کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جو اپنے بھی ہیں بگڑے ہوئے وہ بھی سدھر جاتے ہیں، جو پرائے ہیں وہ بھی اپنے بن جایا کرتے ہیں۔ حال یہی ہوا حضرت خواجہ بندہ نواز کے، آپ نے اپنے ان ساتھی کو لے کر کے دریا کے پار جانا چاہا۔ آپ نے دریا کی طغیانی کا حال ایسا تھا کہ لوگ دریا کی طرف دیکھنے سے تھر تھرا رہے تھے، اس قدر دریا موجیں مارتا ہوا، آسمان سے باتیں کرتے ہوئے موجیں دریا سے اٹھ رہی تھی۔ سب لوگ حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ بھئی دن تو برباد ہوا، اب رات بھی برباد ہوگی، یہاں نہ کھانے کو کچھ ملے گا نہ رات کے گزارنے کا کوئی انتظام ہے، کاش کہ ہم پار اتر جاتے، کاش کہ یہ مالکان کشتی اس قدر بے ادبی اور ظلم نہ کرتے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اللہ والا بھی یہاں پر جلوہ فرما ہے، ایسی جسارت نہ کرتے۔ بہرحال ہر منہ ہر بات کا حال ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر اظہار افسوس کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت خواجہ بندہ نواز نے اپنے ان ساتھی کو ساتھ لے کر کے آپ نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند فرمائی اور دریا میں قدم رکھنا تھا کہ دریا میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسا کہ دریا چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے، موجوں کا تا پتہ سب گمسم ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے گویا کہ دریا بھی حضرت خواجہ بندہ نواز کی قدم کی لذت سے اس قدر گمسم ہو گیا کہ اس نے اپنے ہی ہوش کو گما دیا تھا، اسے اپنے طغیانی کا بھی پتہ نہیں اور اپنے پتلے ہونے کا بھی احساس نہیں۔ حضرت خواجہ قدم رکھ کر کے آگے بڑھنے لگے اور ان کے پیچھے پیچھے وہ بزرگ جانے لگے۔ لوگوں نے چیخ کر کے کہا، اے اللہ کے ولی ہم پر بھی رحم فرمائیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ پار کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے چاہنے والے کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، تم تار پار ہو جاؤ گے، تمہیں پار کرا دیا جائے گا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا اور آپ کے ساتھ ہزاروں کا مجمع نکل رہا ہے، کچھ اپنے بھی ہیں کچھ غیر بھی ہیں، مگر دریا کے پار جب سب پہنچتے ہیں تو زبانیں سب کی الگ الگ ہیں، نظریے سب کے الگ الگ ہیں، سوچ سب کی الگ الگ ہے، مگر اللہ کے ولی کی نگاہوں کا یہ اثر ہے کہ ہر زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی نظر آتی ہے، ہر فکر خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتی نظر آتی ہے، خدا کی عظمت کا اقرار کرتی نظر آتی ہے۔ آپ وہیں پر قیام فرماتے ہیں، ان لوگوں کو بھی روک دیتے ہیں، کافی وقت تک کہ آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، انہیں دین کے احکام اور اس پر عمل کرنے کی تلقین و تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے سفر کو آگے فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ کے ولیوں نے نہ تلوار اٹھایا، نہ تیر و ترکش کو اٹھایا، نہ اور کسی ساز و سامان جنگ کو اٹھایا، بس انہوں نے اپنی زبانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کو سجایا، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سجایا، دل میں خدا کے خوف کو بسایا، خدا کے اور اس کے رسول کی محبت کو بسایا، اور دل میں اللہ کے رحمت اور اس کے نور کے جلووں کو بسایا، تو اللہ نے ان کی ذات کو ایسا بنا دیا، ایسی روشن شمع بنا دیا کہ اندھیروں میں اجالے کرتے نظر آتے ہیں، جس راہ سے گزر جاتے ہیں اجالے ہی اجالے کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہی اجالے پھیلانے والے عظیم با کرامت ہستی حضرت خواجہ بندہ نواز کے زیر سایہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں مرتے دم تک کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے دکن کی سرزمین ہمیں عطا فرمائی، اور وہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز کی سلطنت میں اللہ نے دیا ہے۔ مجال ہے جو کسی کی ہمیں تکلیف پہنچا دے، جب تک کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہم پر جاری ہوگا، شرط یہ ہے کہ ان کی سچی محبت کو دل میں بسانا ہے، ان کے سچے طریقے پر اپنے آپ کو چلانا ہے، اور اپنے دل کو دماغ کو دنیاوی لذتوں سے پاک صاف کر لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے راستے پر اور چاہت کو دل میں بسا کر کے عبادت و نماز و روزہ کی پابندی کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے۔ مقدور بھر انسان کرتا چلے اور دل کو ایمان سے مضبوط رکھ لے، سچا اور صحیح عقیدے والا ہو جائے، یقیناً اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے محبوب ولیوں کی محبت اور ان ولیوں کی سرزمین عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، یہ نعمت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی ڈھال ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یقیناً ان کے ذریعے، ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے ہم پر رحم کیا جائے گا، کرم کیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق و کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اس حصے کو، دل کے اس حصے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے جہاں ہم نے کمی کر رکھی ہے، جہاں ہمیں اور مضبوط ہونا چاہیے اور صحیح عقیدے پر پختگی کے ساتھ پابند ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ ہماری مجبوریاں ہیں جس سے ہم غافل ہیں۔ جس دن بھی ہم اپنی ان کمزوریوں پر قابو پا جائیں گے، یقیناً اس نور والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اتباع کرنے والے نور والی ہستیاں ہیں، اللہ کے محبوب بندے اولیاء صالحین، ان کے نور کا حصہ خدا ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو صحیح و درست کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم پریشان حال ہیں، مولا ہمارے پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم قرض دار ہمیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔
مولا جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، پروردگار مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما، پروردگار اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، پروردگار ہمیں عزت و بلندی عطا فرما، تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی محبت عطا فرما، پروردگار جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابع مستقبل فرما، پروردگار ہم تمام کے دلوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء صالحین کی صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔